جب سور پھونکا گیا تو وہ عظیم وقت پہنچا جس کا وعدہ تھا۔ آسمان سرخ شولوں کی طرح پھٹنے لگا اور ستارے اپنی جگہوں سے ٹوٹ کر گرنے لگے۔ بلند و بالا پہاڑ جو کبھی زمین کی مضبوطی تھے روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ آج صرف ایک ہی ذات باقی رہے گی اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ صدیوں کی نیند سوئے ہوئے انسان اچانک اپنے ٹھکانوں سے ایسے بیدار ہوئے جیسے کوئی گہری نیند سے جاگتا ہے۔ خاک کی تہوں سے نکلتے ہوئے لاکھوں انسانوں کے چہروں پر حیرت اور دہشت تھی۔ کوئی رشتہ دار کوئی دوست کام نہیں آ رہا تھا۔ ہر شخص اپنی قبر سے نکل کر اس عظیم میدان کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں آج زندگی کا آخری حساب ہونا تھا۔ ایک نہ ختم ہونے والا سمندر جس میں سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ دان محشر کی تپتی ہوئی زمین اور سورج کی حدت نے سب کو بے حال کر رکھا تھا۔ گرد و غبار اور دھند کے بادلوں میں انسان اپنی ہی فکر میں گم تھے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں بادشاہ اور فقیر، امیر اور غریب سب ایک ہی صف میں کھڑے اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس افراتفری کے عالم میں سبز پگڑی اور سفید داڑھی والے ایک بزرگ شخصیت نمودار ہوئی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب اطمینان اور نورانی وقار تھا۔ وہ لوگوں کے ایک گروہ کی قیادت کر رہے تھے جو ان کی قدموں کے نشانات پر چل رہے تھے۔ ان کا عزم اور سکون ظاہر کر رہا تھا کہ جنہوں نے زندگی میں حق کا راستہ چنا آج وہ تنہا نہیں ہے۔ اچانک زمین میں ایک خوفناک شگاف نمودار ہوا جس کی گہرائی میں بھڑکتی ہوئی آگ اور پگھلا ہوا لاوا ابل رہا تھا۔ اس دوزخ سے اٹھنے والے دھوئیں نے آسمان کو سیاہ کر دیا۔ لوگ اس ہولناک منظر کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے تھے۔ آگ کی تپش بتا رہی تھی کہ گناہوں کا انجام کتنا عبرتناک ہو سکتا ہے۔ اسی خوفناک ماحول میں نورانی آسمان سے 3 عظیم الشان فرشتے اپنے بڑے پروں کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ان کے وجود سے نکلتی ہوئی سفید روشنی نے ہر طرف اجالا کر دیا۔ یہ اللہ کے وہ سپاہی تھے جو عدل و انصاف کا پیغام لے کر اترے تھے۔ ان کا جلال دیکھ کر ہر آنکھ جھک گئی اور دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ گھڑی پہنچی جب میزان عدل ترازو قائم کیا گیا۔ بزرگ رہنما فرشتوں کے سامنے کھڑے ہوئے جہاں سونے کے ترازو میں انسانی اعمال تولے جا رہے تھے۔ ہر چھوٹی نیکی اور ہر پوشیدہ گناہ کا حساب ہو رہا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان کے الفاظ نہیں بلکہ اس کی روح کی سچائی گواہی دے رہی تھی۔ جہنم کے اس خوفناک گڑھے کے اوپر ایک باریک اور قدیم پتھر کا پل نمودار ہوا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ بزرگ رہنما نے اپنے عصا کے سہارے اس پر قدم رکھا۔ یہ پل ایمان کی آزمائش تھا۔ نیچے آگ کی ہولناکی تھی اور اوپر صرف اللہ کی رحمت کا سہارا۔ لوگ اس تنگ پل سے گزرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ کے قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا اور کچھ توازن کھو کر نیچے گر رہے تھے۔ ہر طرف چیخ و پکار اور تپش کا عالم تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب انسان کے اپنے اعمال ہی اسے قدم جمانے کی قوت دے رہے تھے۔ جنہوں نے حق کا دامن تھاما وہ کانپتے ہوئے بھی آگے بڑھ رہے تھے۔ آخر کار اندھیروں اور آزمائشوں سے نکل کر ایک ایسی منزل آئی جہاں صرف سکون ہی سکون تھا۔ ایک پرنور راستہ ان سرسبز باغات جنت کی طرف جا رہا تھا جہاں ابدی خوشیاں منتظر تھیں۔ وہاں نہ کوئی غم تھا اور نہ کوئی خوف۔ یہ ان لوگوں کا انعام تھا جنہوں نے صبر اور ایمان کے ساتھ اپنا سفر مکمل کیا۔